اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی ایک واقعہ اس سلسلے میں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور بہت دور سے آیا، بڑھاپا، ضعیفی اور غربت و افلاس اس کے جسم سے، اس کے کپڑوں سے نمایاں ہے، اور ایک حال میں پہنچا کہ پیغمبر اسلام، روایت یہ کہتی ہے اس کے حالت کو دیکھ کر پیغمبر ایک مرتبہ دیگرگوں ہو گئے، اور پیغمبر نے پوچھا تم کس حال میں ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے سیر کریں. یا رسول اللہ میرے جسم پر پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے چاہیے. میں غربت و مفلسی کا مارا ہوں، مجھ پر احسان کریں. اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہارے اوپر خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسے گھر کا، ایک ایسے دروازے کا پتہ بتاتا ہوں کہ جہاں تمہیں تمہاری حاجت مل جائے گی. اور یہ وہ گھر ہے اور وہ دروازہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اس کا رسول بھی راضی ہے. اور اس کے بعد آپ بلال کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کو فاطمہ زہرا کے دروازے پر لے جاؤ. تو معلوم یہ ہوا، توجہ کا طالب ہوں، جو لوگ بھی مشکلات میں ہیں اور جن کی پریشانیاں ہیں اور جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے اور جو رزق میں برکت چاہتے ہیں، تو وہ آج آئے سمجھیں کہ جسے در رسول سے نہیں ملتا اسے فاطمہ زہرا کے دروازے سے ملتا ہے. جسے رسول کے دروازے سے نہیں ملتا اسے فاطمہ زہرا کے دروازے سے ملتا ہے. اور فاطمہ زہرا کے دروازے سے اس کو اس طرح سے ملا کہ فاطمہ زہرا نے اپنا گردن بند دے دیا، اپنا نیکلس دے دیا. میں روایت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بس اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ فاطمہ زہرا نے وہ مثالیں قائم کی ہیں جو یعنی رسول یہ کہتے تھے کہ غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ. لیکن فاطمہ زہرا نے فضہ کے ساتھ نرمی نہیں دکھائی، نرمی سے نہیں پیش آئی فاطمہ زہرا، بلکہ فاطمہ زہرا نے ایک ایسی مثال قائم کی جو میں سمجھتا ہوں کہ 1400 سال گزر گئے لیکن ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں آئی. اب مجھے بتائیں کون سی ایسی خاتون ہوگی، کون سی ایسی مالکن ہوگی جو اپنی نوکرانی سے یہ کہے کہ ایک دن تم آرام کرو، ایک دن میں کام کروں گی. یہ فاطمہ زہرا ہیں جنہوں نے فضہ سے یہ کہا کہ فضہ ایک دن تم آرام کرو گی، ایک دن فاطمہ زہرا کام کرے گی. یہ بی بی کی عظمت ہے. یہ پیغمبر اسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا فاطمہ زہرا کو کہ فاطمہ تم ایک دن فضہ سے کام کروانا اور ایک دن آرام کرنا. یہ مثال فاطمہ زہرا نے قائم کی، اس لیے فاطمہ زہرا آئیڈیل ہیں، ایگزامپل ہیں، رول ماڈل ہیں. نہیں، بات واضح نہیں ہوئی. میں ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھیں عظمت فاطمہ زہرا. عظمت فاطمہ زہرا کس کردار کو پیش کیا ہے بی بی نے کہ حیا، شرم و حیا کا پیکر ہیں فاطمہ. کہ ایک مرتبہ سید المرسلین اپنے ایک صحابی کو لے آئے، اپنے ایک صحابی کو لے آئے فاطمہ زہرا کے گھر میں. فاطمہ کہتی ہیں بابا جان رک جائیے، میرے سر پر چادر نہیں ہے. سید المرسلین جواب میں یہ فرماتے ہیں بیٹی، ارے بیٹی یہ تو نابینا ہے، چادر کی کیا ضرورت ہے؟ تو فاطمہ جواب میں یہ فرماتی ہیں کہ بابا جان اگر وہ نابینا ہے تو کیا ہوا، فاطمہ تو نابینا نہیں ہے.
فاطمہ تو نابینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں سید المرسلین یہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹی اس سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں فاطمہ زہرا اپنے بابا سے یہ عرض کر رہی ہیں کہ بابا جان نہیں، یہاں پر بھی مجھے پردہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا فاطمہ نے حیا کا، شرم کی اور حیا کی ایک مثال قائم کر دی کہ یعنی اگر مرد نابینا ہے تو کیا ہوا، عورت کو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ لہذا اسی لیے جب سید المرسلین نے صحابہ کے مجمع میں یہ سوال پوچھا، کیا سوال پوچھا؟ یہ سوال پوچھا کہ یہ بتلاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں اذان محترم، عظمت فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ایام فاطمیہ ہیں، اور فاطمہ زہرا ہمارے لیے مثال ہیں، ایگزامپل ہیں، اور میں اس مشکل کو جہاں تک کہ میں سمجھا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے سننے والوں کے لیے حل کرنا چاہتا ہوں کہ فاطمہ زہرا آج کی عورتوں کے لیے کس طرح سے ایگزامپل ہیں، فاطمہ زہرا کس طرح سے سیدۃ نساء العالمین ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کو حل کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے اور اگر بی بی کی معرفت بڑھانا چاہتے ہیں ایک اور مرتبہ باواز بلند صلوات۔ تو بھئی صحابہ سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ بہترین عورت کون سی ہے، تو کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، لیکن سلمان فارسی معرفت رکھتے تھے اہل بیت کی۔ سلمان منا اہل البیت، یہ نہیں کہا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سلمان اہل بیت سے ہیں، نہیں، اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں۔ منا اہل البیت کا یہ مطلب ہے کہ سلمان منا اہل البیت یعنی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے ملحق ہیں، اہل بیت کے حقیقی پیروکاروں میں سے ہیں، اہل بیت سے بہت قریب ہیں۔ اچھا، اب سلمان بی بی کی خدمت میں آئے، بی بی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بی بی سے یہ سوال پوچھا، تو بی بی نے جواب میں یہ فرمایا کہ سلمان یہ بتلا دو کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جو نہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اس کی طرف دیکھے۔ تو یہ مثال کس نے قائم کی؟ فاطمہ زہرا نے قائم کی کہ جہاں سید المرسلین یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی چادر کی کیا ضرورت ہے، یہ شخص تو نابینا ہے، یہ میرے صحابی تو نابینا ہے، وہاں فاطمہ زہرا یہ کہہ رہی ہیں کہ بابا جان میں تو نابینا نہیں۔ تو فاطمہ اس طرح سے آیات قرآن پر عمل کر رہی ہیں، فاطمہ اس طرح سے شرم اور حیا کا مظہر ہیں اور مثالیں قائم کر رہی ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فاطمہ مسجد میں بھی آئیں، فاطمہ نے خطبہ بھی دیا، فاطمہ کے پاس سلمان بھی آتے تھے، فاطمہ کے پاس صحابی رسول بھی آتے تھے۔ جب فاطمہ کو ضرورت پڑی اپنے امام کی نصرت کے لیے گھر سے باہر بھی گئیں، لیکن یہ اور مقامات ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو اس کی بھی تفصیل عرض کریں گے۔ تو اذان محترم، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ اسوہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ مالکن ہیں، لیکن اپنی نوکرانی، اپنی کنیز سے یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک دن تم آرام کرو گی اور ایک دن میں کام کروں گی، اور اس کو اپنی زندگی میں عملی کر کے دکھاتی ہیں، دکھائے دنیا، مثال پیش کرے۔ آج کون سی ایسی خاتون ہے جس کو مثال کے طور پر پیش کر سکتی ہے دنیا؟ مجھے نہیں پتا، نام لیے جاتے ہیں، ہیلن کیلر کا نام لیا جاتا ہے، ڈائنا کا نام لیا جاتا ہے، جو غریب بچوں کو گود میں لے لیتی تھی۔ اس خاتون کی اچھی عادت یہ تھی کہ وہ غریب بچوں کو گود میں لے لیتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، لیکن فاطمہ زہرا نے وہ مثالیں پیش کی
کہ ہمارے کہ دور دور تک بھی کسی کی مثال نہیں ملتی، حتیٰ کہ حضرت مریم بنت عمران کی مثال بھی نہیں ملتی. یعنی فاطمہ فضیلت کے اس معیار پر قائم ہیں